میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور اس بات کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آذان انسٹیٹیوٹ نے اپنے ٹرینرز اور لرنرز کے لیے ایک ایسی عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا کہ جس میں نہ صرف یہ کہ ڈنر، کھانا پینا، گپ شپ، بلکہ نصیحت کی باتیں اور یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے، خاص طور پر نئی نسل اور بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے ایک ایزی ہیپی انوائرمنٹ میں، بچوں کے لیے کھیل ہی کھیل میں، خواتین کے لیے دیکھیں تو ایک قسم کے دوستانہ ماحول میں خیر کی کچھ بات، نصیحت کی کوئی بات ڈالنے کا ایک مناسب ماحول بنایا۔ یہ کئی لحاظ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے کہ کوئی بھی سیٹنگ، گیدرنگ اگر صرف کھانے پینے اور گپ شپ یا ریلیکسنگ کی حد تک ہو تو شرعی لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دیکھیں تو آپ نے فرمایا من استجع، خواہ کوئی کہیں لیٹتا بھی ہے، یا من قعد، کہیں بیٹھتا ہے، یا ما جلس قوم، یا کہیں جسٹ ٹائم پاس کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں، تو اگر اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، اس کو یاد تک نہ کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار بھی درود نہ بھیجا جائے تو الا کان علیہم طرح، یہ روز قیامت ایسی سٹنگ گیدرنگ ان کے لیے باعث ندامت ہوگی، شرمندہ ہوں گے اس پر۔ اور پھر فرمایا کہ ہو سکتا ہے انشاء عذبہم، اللہ چاہے تو اس پر انہیں عذاب دے اور چاہے تو معاف کرے۔ اور پھر فرمایا کہ کان لہم حسرہ، روز قیامت ان کے لیے حسرت ہوگی کہ کاش اس میں بیٹھ کر کوئی اللہ رسول کا نام ہی لے لیتے کہ آج وہ نیکی کے طور پر تولی جاتی۔ اور فرمایا کہ جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں، یعنی ایسی محفل جب برخاست ہوتی ہے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی مردہ گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھ کر گئے ہوں، الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار۔ تو جب میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ ایک قسم کا فیملی ڈنر ہے جو ایک دین دوستی کی بنا پر ایک دینی تعلق کو نبھانے کے لیے اور جوڑنے کے لیے ایک کھانے پینے کا اہتمام کیا گیا، اور اس میں کچھ بہنوں کی کونسلنگ اور مسئلے مسائل کے لیے مجھے بلایا گیا، تو مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ چلیں اس سارے ماحول میں اللہ کا نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا، یقیناً یہ میزان حسنہ میں تولا جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر بچوں کے لیے اس حوالے سے ترکی کی مساجد کا احوال آپ دیکھتے رہتے ہوں گے، میڈیا کا دور ہے، بے شک اور بہت سارے امور ایسے ہیں جو دل خراش ہو سکتے ہیں، لیکن ترکی کی مساجد میں بچوں کے لیے جو ایک پلے ایریا اور انٹرٹینمنٹ کا سامان اور بچوں کی اٹریکشن کی چیزیں ہیں کہ وہ کسی طرح آئیں، نماز قرآن کے ماحول کو دیکھیں، سیکھیں، سنیں، تو یہ مثال ہے پوری دنیا کے لیے۔ اس حوالے سے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو حالت سجدہ میں آپ سجدہ طویل کر دیتے جب بچہ پیٹھ پہ چڑھ جاتا۔ آپ کی نواسی، آپ کا نواسا امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے، اور اسی طرح حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ایون جب مسجد میں داخل ہوتے آپ بھرے مجمع میں ممبر چھوڑ دیتے، ممبر سے اتر آتے، سبحان اللہ۔ اور اندازہ کیجئے کہ دور خواتین کی سائڈ سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آپ نماز میں تقصیر کر دیتے، ایک طرف کسی بچے کی آواز سننے پر نماز میں تقصیر ہو جاتی، نماز مختصر کر دیتے، دوسری طرف بچے کے پیٹھ پر چڑھنے سے سجدہ طویل کر دیتے، سبحان اللہ۔ اسی طرح یوتھ جو نوجوان بچیاں ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں ایک اسپیشل مارجن رکھنا چاہیے انہیں دین کی طرف بلانے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں ایک طرف گناہ کی دنیا ہے جو اپنی بھرپور محنت، انویسٹمنٹ، دولت اور ہر طرح سے انہیں اپنا بنانے کے لیے بھرپور زور لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر دور میں یوتھ کا رول بہت خاص ہے۔ آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کے دور کے ایون کافر لوگ بھی، مشرک بھی، ابراہیم علیہ السلام کی جوانی اور آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ سورہ انبیاء کی آیت 60 ہے، قالوا سمعنا فتى، ہم نے ایک نوجوان کا تذکرہ سنا، یقال لہ ابراہیم۔ اسی طرح اصحاب الکہف کا نوجوانوں کے لیے ہمیشہ کردار مثال رہے گا، ان کے بارے میں بھی فتیہ کا لفظ آیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں مزید رہنمائی بخشی۔ اسی طرح نبیوں کے بچپن کا بطور خاص قرآن میں ذکر ہے، وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ذکر کہ بچپن میں ہی دانائی عطا فرمائی۔ تو عقل و شعور کا اور مائنڈ گروتھ کا
یا دماغ کے دین کی طرف یا دنیا کی طرف راغب ہو جانے کا جو سفر ہے یہ بچپن میں ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو ماحول اپنے بچوں کو اور نوجوانوں کو سازگار دینا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان بچوں کو، نئی نسل کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ کہیں سفر میں جا رہے ہوتے تو رک کر بچوں کو سلام کرتے، کوئی نیا پھل آتا سب سے پہلے بچوں کے سامنے پیش کرتے۔ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نئی نسل کو، اپنے بچے بچیوں کو دین کے راہ پر چلانے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ٹائم مختصر ہے تو اب اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو یا سجیشن ہو تو مائک آپ